اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا، جو موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب ہے، کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور برائیوں سے روکا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کا مذاق اڑایا۔ جب قوم نے بار بار سمجھانے کے باوجود ہدایت قبول نہ کی تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں اللہ کے عذاب کی وعید دے کر شہر سے نکل گئے۔ انہوں نے اللہ کی صریح اجازت کا انتظار کیے بغیر شہر چھوڑ دیا۔ شہر سے نکل کر وہ ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گئے۔ جب جہاز سمندر کے بیچ پہنچا تو ایک بھیانک طوفان آ گیا اور جہاز ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ جہاز کے لوگوں نے سوچا جہاز پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے اس کا رب ناراض ہے، اس لیے یہ طوفان آیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرہ ڈالا جائے اور جس کا نام آئے اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب کرہ ڈالا گیا تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہے اور وہ خود ہی سمندر میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے۔ ایسے وقت میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی اللہ کی اجازت کے بغیر آنے کا احساس ہوا اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے سچی توبہ کی۔ انہوں نے یہ مشہور دعا پڑھی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور تسبیح کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں خشکی یعنی کنارے پر اگل دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا یابی اور سائے کے لیے وہاں ایک بیل دار درخت کدو کا پودا اگا دیا، جس کے پتوں سے انہیں سایہ اور خوراک ملی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکلے تھے تو ان کی قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یونس علیہ السلام کی بات سچی تھی۔ ان سب لوگوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر رو رو کر اللہ سے سچی توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ قرآن پاک کے مطابق یہ واحد ایسی قوم تھی جن کا عذاب ان کی سچی توبہ کی وجہ سے ٹال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو کر واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا ان کی پوری قوم جو 1,00,000 سے زیادہ تھی اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ کسی بھی کام میں صبر سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ مشکل سے مشکل حالات سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ مشکل وقت میں آیت کریمہ کا ورد کرنا مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔